अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन को। बहुत सारी ख़बरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। गुजारिश ये है कि लंदन प्लान जिस तरह से इमरान खान साहब एक्सप्लेन करते थे अपने फॉलोअर्स को कि ये लंदन प्लान का हिस्सा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ मुल्क वापस आए और इमरान खान जेल में हो और मियाँ नवाज़ शरीफ के केसेस ख़त्म हो और मियाँ नवाज़ शरीफ की ताहियात नाअहली ख़त्म हो, तो वो जो लंदन प्लान था वो उसकी जितनी भी स्टेजेस थी वो स्टेजेस यहाँ तक तो पूरी हुई जितनी कि मैंने आपको गुनवाई हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ वापस भी आए, इमरान खान जेल भी गए, मियाँ नवाज़ शरीफ के केसेस भी ख़त्म हुए और मियाँ नवाज़ शरीफ की ताहियात नाअहली भी ख़त्म हो गई। लेकिन उसके बावजूद लंदन प्लान का जो असल मकसद था, जिसकी वजह से ये सारी स्टेजेस जो है बहुत अहम थी, वो पूरा नहीं हो सका। और वो मकसद ये था कि मियाँ नवाज़ शरीफ चौथी दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। जो सियासत इमरान खान साहब ने की है जेल में बैठ के, जिस तरह से किया और जिस तरह से उनकी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा है और उसके नतीजे में जो सीटें जीती हैं, अभी तो वो क्लेम कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। आज बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि फॉर्म 45 के मुताबिक हमने 180 सीटें जीती हैं और इसके सबूत और शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं। और PTI ये भी क्लेम कर रही है कि फॉर्म 45 के मुताबिक PMLN ने सिर्फ 17 सीटें जीती हैं, यानी कि ये उनका क्लेम है कि जी हम 180 पे खड़े हैं और PMLN जो है वो 17 पे खड़ी है। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए आप इस बात को छोड़ दें और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो नताइज हैं उसके ऊपर ही गौर करें, तो इलेक्शन कमीशन भी ये कहता है कि 92, 93, 92, 93 सीट्स तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने जीती हैं और PMLN ने बकौल इलेक्शन कमीशन के 79 और पीपल्स पार्टी ने 54 जीती हैं। तो अगर 92, 93 भी PTI के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने बकौल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जीती हैं, तो विद दिस रिज़ल्ट ऑल्सो लंदन प्लान ज़मी बोस हो गया है। और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का जो कॉन्फिडेंस आपको याद होगा, 8 फरवरी इलेक्शन वाले दिन सुबह जब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो रिपोर्टर के सवाल पर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा था कि खुदा का वास्ता है कि आप मखलूत हुकूमत की बात ना करें, सिंपल मेजॉरिटी होनी चाहिए अगर पाकिस्तान के मसाइल हल करने हैं। तो मियाँ साहब का ज़हन यही था इलेक्शन के दिन तक, सुबह तक, वोट कास्ट करने के बाद भी मियाँ नवाज़ शरीफ का ज़हन यही था कि वो आराम से सिंपल मेजॉरिटी, सादा अक्सरियत हासिल करने में कामयाब होकर चौथी दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाएंगे। और उनका प्लान ये था कि वो किसी और को साथ नहीं लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये कि मियाँ साहब को पहले ये बावर कराएगा, ये इदराक दिलाएगा कि मियाँ साहब आप कितने पानी में हैं और आपकी पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी, सियासी मकबूलियत आपकी कितनी है। तो वो पहले चंद घंटे जो है नताइज आए, ठक ठक ठक, PTI इधर से भी जीत गई, उधर से भी जीत गई, इधर से भी जीत गई। PTI के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहीं पे 70,000, कहीं पे 80,000, कहीं पे 50,000 की लीड है। उसके बाद फिर मियाँ साहब को दराक कराया गया कि आपकी तो सियासी तौर पर मकबूलियत ये है, लेकिन अब हमारी ताकत ये है कि नताइज रोक दिए गए। नताइज रुके, उसके बाद फिर एक साइलेंस था, एक खामोशी थी, एक मतलब कि अबहाम था, एक कन्फ्यूजन थी, कुछ पता नहीं चल रहा। पूरा पाकिस्तान का मीडिया 32-33 चैनल बैठे ने, वो गल कर रहे ने, बांगा दे रहे ने एंकर उथे बह के, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन रिज़ल्ट्स आ नहीं रहे। यानी कि पूरे TV पे लाइव दिखाकर इलेक्शन का रिज़ल्ट ऐसे तब्दील हुआ है। तो ये फिर मियाँ साहब को बताएगा कि ऐसे, मतलब कि जो आपकी ताकत है उसकी बुनियाद पर आप तो वज़ीर आज़म चौथी दफ़ा सादा अक्सरियत से नहीं बन सकते, लेकिन जो हमारी ताकत है उस ताकत का इस्तेमाल करके हम PDM 2 दोबारा बना सकते हैं जो हमें सूट करती है। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म होना और पीपल्स पार्टी का साथ उस हुकूमत में होना और MQM का साथ होना और PMLQ का और IPP का और BAP का होना हमें सूट करता है। तो हमारी ताकत यह है कि हम ये कर सकते हैं, तो हम ये कर रहे हैं। अब अगर इमरान खान भी इसके सामने कुछ नहीं कर सकते, तो आप भी मेहरबानी करें, कुछ ना करें। इमरान खान कोशिश तो कर रहे हैं इसको रोकने की, लेकिन उसके बावजूद अगर वो रोकने में कामयाब नहीं होते हैं तो आप कम से कम ना करें, क्योंकि आपका तो सगा भाई प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है। तो इफ़ नॉट यू, योर ब्रदर इज़ गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर। सो ये सारा जो प्लान मुझे नज़र आता है कि मियाँ नवाज़ शरीफ का जो लंदन प्लान था
وہ سٹیجز مکمل ہونے کے باوجود کہ میاں نواز شریف کا واپس بھی آنا، کیسز بھی ختم ہونا، تاحیات نااہلی بھی ختم ہونا، لیکن اس کے باوجود لنڈن پلان میاں صاحب کی حد تک تو پورا نہیں ہوا، لیکن لنڈن پلان کی بنیاد پہ جو آگے پلان تھا اس کو اب آگے اسٹیبلشمنٹ پرسو کر رہی ہے۔ اب پی ٹی آئی کی پوری کوشش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا پلان کامیاب نہ ہونے دے، پی ڈی ایم کا پلان کامیاب نہ ہونے دے، پی ڈی ایم 2 نہ بنے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم عدالتوں میں جا چکے ہیں، لیکن عدالت میں آپ کو پتہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ پٹیشنز ڈسمس کر چکی ہے، سلمان راجہ کی بھی، ریحانہ امتیاز ڈار کی بھی، اور تقریباً 18 کے قریب حلقے جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیے تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے، فارم 45 اور فارم 47 میں فرق ہے، ثبوت موجود ہے، لیکن جسٹس باقر نجفی لاہور ہائی کورٹ کے انہوں نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ یہ پٹیشنز مینٹینیبل نہیں ہے، ان اکارڈنس وتھ سیکشن 8 اینڈ سیکشن 9 آف دی الیکشن ایکٹ 2017 یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس فائل ہوں گا۔ تو اب وہی بات جو وہ کر رہے تھے لوگ کہ جی یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں فائل ہوگا، پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان بلائے گا، اتنی دیر میں حکومت بن جائے گی، وہ لوگ حکومت کرتے رہیں گے، وہ پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے اور یہ معاملہ لنگر آن ہو جائے گا۔ تو یہ سچویشن پی ڈی ایم کی پوری کوشش ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پوری کوشش ہوگی کہ اس طرف چلی جائے اور اتنی دیر میں یہاں پہ پی ڈی ایم حکومت بنا لے۔ پی ٹی آئی کی کوشش ہے کہ اس کو ایکسپیڈائٹ کر کے ایکسپیڈیشیسلی عدالتوں سے کسی طریقے سے انصاف چھینا جائے، اور اس چھینے ہوئے انصاف کی بنیاد پہ جو سیٹس ان کے ہاتھ سے گئی ہیں ان کو ریکور کیا جائے، اور ان سیٹس کو ریکور کرنے کے بعد حکومت بنائی جائے، اور حکومت بنانے کے بعد عمران خان کو جیل سے ریسکیو کیا جائے، نکالا جائے اور معاملات کو آگے لے جایا جائے۔ تو یہ سچویشن ہے، لیکن ریئلسٹکلی سپیکنگ جو پاکستان تحریک انصاف کا پلان ہے وہ ابھی پورا ہوتا ہوا بہت مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ ان کی جو پلان ہے اس پہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے وہ عدالتوں کے اوپر، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو کردار ہے وہ آپ کو پتہ ہے، اس میں غیر جانبداری کے حوالے سے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور پھر عدالتوں کا بھی جو کردار ہے اس میں کس حد تک وہ ایکسپیڈیشنسلی جسٹس کر سکیں گی، میرے خیال ہے مجھے اس کے اوپر کامنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو پی ٹی آئی تو آج بھی میں دیکھ رہا تھا پریس ٹاک کر رہے تھے شیر افضل مروت صاحب، تو انہوں نے 3 حلقوں کا حوالہ دیا۔ ایک تو NA 148 بیرسٹر تیمور ملک کا حلقہ ہے، بہت کلوز مارجن ہے، اور صرف 120-30 میرے خیال میں، آئی ڈو ناٹ نو دی ایگزیکٹ فگر، لیکن 100 ووٹ جو ہے اس سے یوسف رضا گیلانی صاحب وہ الیکشن جیت رہے ہیں۔ پہلے میرے خیال میں کوئی 250 تھا، اب وہ مارجن بھی شرنک ہو کے 100 پہ آ گیا، اور تقریباً کوئی 12-13 ہزار کے قریب ووٹ ریجیکٹ کیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے اس حلقے میں۔ تو بیرسٹر تیمور ملک کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو ریجیکشن ہوئی ہے 12-13 ہزار ووٹوں کی وہ درست نہیں ہوئی ہے، اور فارم 45 کے مطابق وہ جیتے ہیں، لیکن فارم 47 میں حالات جو ہیں، معاملات جو ہیں ان کو رد و بدل کر دیا گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی 6000 کی لیڈ سے جیتے ہیں بیرسٹر تیمور صاحب، اور وہ یوسف رضا گیلانی صاحب ہارے، لیکن جو فارم 47 ہے اس میں 100 سے یوسف رضا گیلانی کو جتا دیا۔ پھر اسی طرح NA 242 کی وہ بات کر رہے تھے شیر افضل مروت، اور اس میں انہوں نے کہا کہ 30,000 کی لیڈ سے پاکستان تحریک انصاف کا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ مصطفیٰ کمال MQM کے جو ہیں ان سے جیتا ہے 30,000 کی لیڈ سے، لیکن بعد میں اس کو ہرا دیا گیا۔ NA 128 سلمان اکرم راجہ صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں، وہ اپنی لیڈ تقریباً 82,000 بتا رہے ہیں اکارڈنگ ٹو دا فارم 45 جو ان کے پاس ہیں، کہ 82,000 کی لیڈ تھی جس کو ان کا کہنا ہے کہ جی تبدیل کر دیا گیا، فارم 47 میں کم ووٹ کر دیے گئے اور ان کو ہرا دیا گیا۔ تو بہت سارے وہ حلقے ایسے ہیں جس کے اوپر پی ٹی آئی یہ کہہ تو رہی ہے، لیکن اب یہ جو پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے یہ اپیرنٹلی بہت مضبوط ہے، سیاسی طور پر مضبوط ہے، اخلاقی طور پر مضبوط ہے، قانونی طور پر بھی مضبوط ہے، لیکن انصاف اس پہ ایکسپیڈیشسلی ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا یہ عدالتوں نے فیصلہ کرنا، اور وہ نہ پی ٹی آئی کے حق میں کلی طور پہ، نہ میرے حق میں، نہ آپ کے حق میں، وہ الیکشن کمیشن کے حق میں یا عدالتوں کے حق میں۔ تو اس وجہ سے آپ اس کے اوپر خود سے ایک رائے قائم کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو جی صورتحال ہے سیاسی طور پہ کہ پی ڈی ایم 2 کا سٹیج سج چکا ہے، سارے کردار وہاں پہ بیٹھ چکے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نامزد
وہ امیدوار ہیں نامزد پرائم منسٹرشپ کے لیے، مریم نواز صاحبہ کو امیدوار ہیں وہ وزارت اعلیٰ پنجاب کے لیے، آصف علی زرداری صاحب امیدوار ہیں صدر پاکستان کے لیے کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت بنے گی، اور دوسرے مرحلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کابینہ کا بھی حصہ ہوگی اور ایم کیو ایم کو 6 وزارتوں کی پیشکش کی گئی ہے۔ یہ ابھی تک کی بندر بانٹ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اور اس سیاسی صورتحال میں ایک اور خبر آپ کو دیتا چلوں، وہ ہے کہ بشریٰ بی بی کی آج اپنے وکلاء سے اور اپنی فیملی ممبر سے ملاقات ہونی تھی، لیکن وہ کینسل ہو گئی، اور بشریٰ بی بی کی جو وکیل ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ ابھی تک صرف ایک ملاقات ہو سکی ہے بشریٰ بی بی کی اپنی بیٹی کے ساتھ چند منٹ کی، اور چند منٹ کی ملاقات ہوئی ہے وکیل کے ساتھ، اور ان ملاقاتوں میں بھی 2 میل پولیس آفیسرز اور 4 فیمیل پولیس آفیسرز جو ہیں وہاں پر موجود تھے، کھڑے تھے، اور ڈیوائسز بقول لائر جو ہیں بشریٰ بی بی کی لگے ہوئے تھے، اور اس میں ساری کانورسیشن جتنی بھی ہو رہی تھی وہ ریکارڈ ہو رہی تھی، اور یہ ان کے حقوق کے خلاف ہیں ایز این ایکیوزڈ پرسن اور ایز اے پرسنر۔ تو لیکن آج جو ملاقات ہونی تھی وہ نہیں ہونے دی گئی ہے۔ تو یہ ابھی تک کے معاملات ہیں سیاسی طور پر بھی اور ادروائز بھی۔ اب اس ساری صورتحال میں بال دوبارہ جا چکا ہے پاکستان کی عدالتوں کے کورٹ میں، الیکشن کمیشن کے کورٹ میں پہلے، اور اس کے بعد پھر عدالتوں کے کورٹ میں، اور ان دا مین وائل پی ڈی ایم کو اب یہ لگ رہا ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ تو دیکھی جائے گی، الیکشن کمیشن جو ہے وہ تو دیکھی جائے گی، حکومت تو بنائیں، تو آپس کی بندر بانٹ کے اوپر اس وقت فل ایکسائٹڈ ہیں اور بڑے خوش بھی تھے، اور حکومت، لیکن اب اس ساری صورتحال میں پاکستان کے عوام جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں، پریشان ہو کے دیکھ رہے ہیں، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے اور آگے کیا ہوگا جب پی ڈی ایم 2 بنے گی تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ پی ڈی ایم 1 کے دور حکومت میں بھی عوام کے ساتھ جو ہوا ہے وہ تاریخی طور پر لوگوں کے کو ذہن نشین ہے، چاہے وہ معاشی اعتبار سے ہے، وہ سیاسی اعتبار سے ہے، وہ سماجی اعتبار سے ہے، وہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہے، مہنگائی ہے یا کچھ بھی اور ہے، بہت ساری مطلب کہ unprecedented records set by the first PDM government in a negative sense۔ تو اب دوبارہ آئیں گے تو کی کرسو، اس کو لے کر لوگ بڑے پریشان ہیں۔ تو بہرحال مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔